کے دن کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس کے پاک حضور میں حاضر ہوں اور اس کی ستائش کریں، حمد کریں، تعظیم کریں اور اس کے گھر میں کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں۔ آج پرستش کو بہت انجوائے کیا ہے میں نے کم از کم، اور شکر گزار ہے بھائی امون کے اور اس ساری محنت کے جو وہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ خدمت کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چرچ میں موجود ہوتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں جب آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی آتے ہیں۔ میری دعا ہے خدا انہیں کثرت سے برکت دے، آمین۔ اس کے علاوہ پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ معزز بیٹا ہے یہ آیا اور اس نے یہ بتایا انہوں نے کہ وہ چاہتا ہے کہ چرچ میں جو خدمت ہے اگر اس میں اس کی ضرورت ہو تو وہ خدمت کرے گا۔ تو اس لیے آج جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج ہی سے وہ اس خدمت کو شروع کرے، اور ہمیں ایسے جوانوں کی، بچوں کی ضرورت ہے جو خدا کے کام میں حصے دار ہوں اور خدا کے کام کو کر سکیں۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کی اویلیبلٹی چاہیے کہ آپ اویلیبل ہوں اور خدا کا کام کر سکیں۔ آئیے ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے پاک کلام میں سے جو 23واں باب ہے، آج ہم اس باب میں سے چند ایک باتیں جو ہیں اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ اگر آپ بائبل مقدس لینا چاہتے ہیں تو پیچھے جو الماری ہے اس میں کتاب مقدس موجود ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ 23ویں باب میں سے بہن گایتری نے بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو پڑھا ہے اور آپ نے باتوں کو سنا ہے، تو آج انہی میں سے چند ایک باتیں پورے چیپٹر میں جو ہے ہم اس میں سے گزریں گے اور ہم کلام کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں 23ویں باب میں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو حضرت داؤد ہیں وہ جو ہے ساؤل کے ڈر کی وجہ سے داؤد جو ہے وہ بھاگ آیا ہے، اور بھاگ آنے کے بعد پہلے 22ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں، ادلام کے غار میں جو ہے 22ویں باب کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ داؤد جاتا ہے اور اس ساری بات چیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کلام کے مطابق وہ کیا باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ 23ویں باب میں انٹر ہوتے ہیں تو 23ویں باب میں لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں پہلی اور دوسری آیت میں، اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ، کھلیان ہے کھیتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کیا میں جاؤں اور ان فلسطینیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا جا، فلسطینیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد جب وہاں پہ موجود ہے، ساؤل سے بھاگا ہوا ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو کیلا ہے یہ ایک شہر تھا، اور یہ یہودا کا جو علاقہ تھا، کتنے قبائل تھے بنی اسرائیل کے؟ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یعنی چوتھا قبیلہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا چوتھا بیٹا جس کا قبیلہ ہے یہودا کا قبیلہ، اس کے جو ہے قریب ہے، اس علاقے میں ہے داؤد چھپا ہوا۔ اور داؤد خود کس قبیلے کا ہے؟ ہاں جی شاباش، ہاں جی یہودا کے قبیلے کا، شاباش۔ داؤد بھی یہودا کے قبیلے کا ہے، اور اس لیے اس کے والدین بھی اس سے ملنے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ جب وہ موجود ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ جو کیلا ایک شہر ہے یہودا کے اندر، وہاں پہ فلسطینیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اور جب اس کو یہ پتا کہ فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے تو
وجہ سے وہ خود بھی جو ہے ڈسٹرب ہوا اور وہ دعا میں چلا گیا. اور جب وہ دعا میں گیا ہے تو دعا میں اس نے خدا سے بات چیت کرنا شروع کی. جب ہماری زندگی میں کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے، فلسطی حملہ کرتے ہیں، ابلیس حملہ کرتا ہے، حالات حملہ کرتے ہیں، تو ایک ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے مقابلہ کرنے جائیں. داؤد نے فوراً مقابلے کے لیے وہ نکل نہیں پڑا، حالانکہ داؤد جو ہے وہ جنگجو انسان ہے، اور داؤد اس قسم کا جنگجو ہے جس نے جاتی جولیت جیسے بڑے سورما کو مارا ہے. اور داؤد وہ ہے جس نے فلسطینیوں کے ساتھ جتنی جنگیں اب تک لڑی ہیں وہ ساری جیتی ہیں، ان میں سے وہ ایک بھی جنگ نہیں ہارا. وہ جانتا ہے فلسطی کس طرح سے جنگ کرتے ہیں، وہ ان سے جیتنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر اس قسم کی ایبلٹی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ فلسطینیوں سے جنگ کے لیے نہیں نکلا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس بات کو سن کے وہ دعا میں چلا گیا اور وہ خدا کے حضور میں بیٹھ گیا اور وہ خدا سے بات چیت کرنے لگا. اور اس نے خدا سے پوچھا، اس نے کہا اے خداوند، فلسطینیوں نے کیلا پہ حملہ کر دیا ہے، یہودا کے ایک شہر پہ حملہ کر دیا ہے، اور یہ فلسطی جو ہے آپ جانتے ہیں داؤد جب ان چیزوں کو سنتا تو اس کا خون کھول اٹھتا. جب اس نے جاتی جولیت کی باتوں کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ نامختوم فلسطی ہوتا کون ہے خدا کی، اور اس کی زندہ فوجوں کی فضیحت کرے، ان کے ساتھ یہ بدتمیزی سے پیش آئے. اور جب اس نے سنا کہ کیلا پہ حملہ ہوا ہے، اسرائیل کے قبیلے پہ حملہ ہوا ہے، اس کے ایک شہر پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ دعا میں گیا اور اس نے کہا اے خداوند کیا میں جاؤں؟ اور خدا سے پوچھا اس نے جب، تو کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو اجازت دی، خدا نے اس کو گرین سگنل دیا. خدا نے کہا جا اور کیلا کو بچا، جا اور فلسطینیوں پہ غالب. مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے خود نہیں نکل پڑنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کرنی. تیاری ہماری پہلے سے ہونی چاہیے، ہماری روح پہلے سے تیار ہونی چاہیے. جب وہ دعا میں گیا اور اس نے کہا خدا کیا میں جاؤں جنگ کے لیے، اور خدا نے کہا جا، تو یہ نہیں کہ وہ اس نے جنگ کی مشق شروع کر دی. کیا مجھے جنگ لڑنی کیسے ہے، مجھے فتح پانی کیسے ہے، مجھے غلبہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس کام کے لیے وہ تیاری اس کی پہلے سے ہے. وہ پہلے سے جنگجو ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے اس نے جنگ کیسے کرنی ہے، وہ جانتا ہے کہ جنگ کو کیسے جیتنا ہے، وہ جانتا ہے کہ جنگی محاذوں پہ کیسے لڑا جاتا ہے. ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، اسے صرف خدا سے پوچھنا ہے کیا یہ خدا کی مرضی ہے. اور کلام میں لکھا ہے یہاں پہ جب اس نے خداوند سے پوچھا کیا میں جاؤں ان فلسطینیوں کو ماروں، دو باتیں اس نے پوچھی. اس نے کہا خداوند اجازت ہے کہ میں جاؤں، تو خدا نے کہا جا. اس نے کہا اجازت ہے کہ میں جا کے فلسطینیوں کو ماروں، اس نے کہا ہاں. اور خداوند نے ان دونوں باتوں کی اجازت دی اس کو. اور جب اس کو اجازت مل گئی تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے حملہ کر دیا. لوگ اس کے ساتھ ہیں، 400 لوگ اس کے ساتھ ہیں، 400 لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ان 400 لوگوں کے بارے میں 22 باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بگڑے دل ہیں، یہ ساؤل سے بدظن لوگ ہیں، یہ اپنی حکومت سے ناراض ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ داؤد کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ داؤد کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے اس نے حملہ کر دیا. اور کلام میں لکھا ہے چونکہ خدا نے اس کو کہا تھا اور خدا نے اس کو فتح بخشی. داؤد جو ہے وہ کیلا کے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. یہ کام جو ہے کیلا کے لوگوں کو بچانے کا یا اسرائیل میں حملوں کو روکنے کا کام جو ہے یہ داؤد کا کام نہیں ہے، یہ ساؤل کا کام ہے. کیونکہ اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ ساؤل ہے، داؤد نہیں ہے. لیکن جب اس نے خدا سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں بچانے کے لیے، تو خدا نے کہا جا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ساؤل اسرائیل کا بادشاہ ہے مگر خدا کی نظر میں داؤد اسرائیل کا بادشاہ ہے. خدا داؤد کو
جو ہے اس نے مسک کیا بادشاہ ہونے کے لیے، اور خدا ساؤل کو ریجیکٹ کر چکا ہے بادشاہ کے طور پہ۔ اس لیے خدا نے جب اس نے ساؤل سے نہیں پوچھا، اس نے ساؤل کو پیغام نہیں بھیجا، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا میں کہاں چھپا ہوں، لیکن یہاں پہ حملہ ہوا ہے، کیا میں جاؤں ان کے لڑنے کے لیے؟ کیونکہ ساؤل کو خدا نے رد کر دیا ہے۔ اس نے خدا سے رابطہ کیا اور خدا نے اس کو کہا کہ جا، اور وہ گیا اور اس کو فتح ملی، اور اس نے کیلا کے لوگوں کو بچایا، اور انہوں نے بڑا مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اور جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، بڑا جشن منا رہے ہیں، بڑی خوشی کر رہے ہیں، وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ ہمیں فتح ملی ہے، ہمارے دشمن جو ہے وہ مغلوب ہوئے ہیں، ہمارے دشمن زیر ہو گئے ہیں، ہمارے دشمنوں کو شکست فاش ملی ہے اور وہ ہار چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں۔ تو اس سارے کام کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کی یہ ساری بات چیت اور داؤد کی اس شہر میں موجودگی کی خبر جو ہے وہ ساؤل کو ملی، اور جب ساؤل کو پتہ چلا کہ داؤد کیلا کے اندر ہے، کیلا کا مطلب ہے فورٹرس، ایک ایسا شہر جس کے ارد گرد جو ہے وہ باؤنڈری وال ہے اور پھاٹک لگے ہوئے ہیں، اڑبنگے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ساؤل کو پتہ چلا کہ داؤد نے کیلا کو، اس بڑے قلعہ نما شہر کو فلسطینیوں سے بچایا ہے، اور اب وہ داؤد جو ہے وہ اس شہر کے اندر ہے، تو بجائے اس کے کہ ساؤل یہ سوچتا کہ وہ داؤد کو جو ہے وہ کیا تحفہ پیش کرے گا، وہ داؤد کو شاباش دے گا، وہ داؤد کا شکر گزار ہوگا کہ اس نے جو فلسطین ہے ان سے ایک اسرائیلی شہر کو محفوظ کیا ہے، اس نے بدی کا منصوبہ دوبارہ بنانا شروع کیا۔ اسی وجہ سے خدا ساؤل سے جدا ہو چکا تھا، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا، وہ خدا کے کلام کے الٹ چلنا شروع ہو گیا، وہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک روح نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب یہ سنا، اور یہ خبر جو ہے وہ داؤد کو بھی ملی، داؤد جانتا تھا ساؤل میرے پیچھے آئے گا، اور داؤد نے اپنے دل میں سوچا ہوگا کیونکہ میں نے کیلا کے لوگوں کو بچایا ہے، یہ شہر جو ہے یہ بہت محفوظ ہے، اس کے ارد گرد باؤنڈری والز ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس کے ذہن میں ہو، اور جب ساؤل آئے گا تو میں اکیلا یا ہم 400 لوگ نہیں بلکہ پورا شہر ساؤل کو کہے گا کہ داؤد اچھا انسان ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، اس نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، لہذا تو اس کے قتل کا ارادہ منسوخ کر دے۔ تو اس چیزوں کو سوچنے کی بجائے داؤد کے لیے کلام میں لکھا ہے یہاں پہ بائبل مقدس میں کہ ایک کاہن اس کے ساتھ تھا، ابیاتر اس کا نام تھا، 6 آیت کے اندر، اور یہ ابیاتر جو ہے یہ اخی ملک سردار کاہن کا بیٹا تھا، وہی اخی ملک جس کو ساؤل نے قتل کیا ہے۔ اگر آپ پچھلے چیپٹرز میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ پچھلے 22 چیپٹر کے لاسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اخی ملک سردار کاہن، اور اس کا جب اس کو قتل کر دیا تو اس کا بیٹا ابیاتر اس کا نام تھا، ابیاتر جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب وہ وہاں سے بھاگا تو کلام میں کیا لکھا ہے 6 آیت میں، جب اخی ملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا، وہ اپنے ساتھ ایک افود لے کے آیا۔ افود ویسے ہوتا ہے کیا فائدہ میں جی؟ اچھا، افود جو ہے یہ ڈریس ہے، وہ خاص ڈریس، وہ اسپیشل روب جو کاہن پہنا کرتے تھے، اور یہ افود جو ابیاتر کے پاس ہے، یہ افود وہ خاص ڈریس ہے جو سردار کاہن پہنتا تھا، اور اس ڈریس کے اوپر جو ہے وہ بریسٹ پلیٹ لگاتا تھا، ایک پلیٹ لگی
ہوتی تھی جس کے اندر 12 نگینے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہر نگینہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے نشان کے طور پہ تھا۔ اور یہ جو افود ہے یہ خاص افود تھا، یہ وہ عام ڈریس نہیں تھا جو عام کاہن پہنتے تھے، بلکہ یہ خاص ڈریس تھا جو سردار کاہن پہنتا تھا، کیونکہ اس کے بعد اخی ملک کے بعد یہ اس کا بیٹا ہے، باقی سب قتل ہو چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب سردار کاہن جو ہے وہ ابیاتر ہے۔ اور جب داؤد نے اپنی بادشاہت کو سنبھالا تو داؤد کے پورے پیریڈ کے اندر ابیاتر سردار کاہن رہا۔ اور یہ ڈریس جو افود ہے، یہ اس ڈریس کو وہاں سے جب وہ بھاگا ہے تو میرا خیال ہے ابیاتر نے کوئی چیز نہیں پکڑی، کیونکہ اس کے باپ کو دیکھا وہ قتل کیا جا رہا، اس کی ماں، بہن، بھائی، بچے، اس کے دوست، پورا شہر اس نے قتل کر دیا ساؤل نے۔ اور اس حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں جب موت آپ کے پیچھے پڑی ہو، جب موت آپ کا پیچھا کر رہی ہو، تو آپ کسی چیز کو خیال میں نہیں رکھتے بلکہ آپ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں۔ اور اس جان بچانے میں اگر کوئی چیز آپ پکڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اور ابیاتر نے جو چیز پکڑی وہ تھا افود، وہ ڈریس جو اس نے وہاں سے پکڑا، سردار کاہن کا ڈریس، وہ ڈریس جس کو سردار کاہن پہنتا، اور اس کے اوپر 12 پتھر لگے ہوتے، اور اس کے اندر ایک پاکٹ تھی، اور اس پاکٹ کے اندر 2 خاص پتھر ہوا کرتے تھے، اور ان کا کیا نام تھا اگنس بہن؟ شاباش، ان کی بیٹی کا نام اریم ہے، تو میں کہتا تمیم کا بھی ان کو پتا ہوگا۔ اس کے اندر 2 خاص پتھر تھے، ایک کا نام تھا اریم، وہ سفید پتھر تھا، اور ایک کا نام تھا تمیم، وہ کالا پتھر تھا۔ اور یہ دونوں پتھر جو ہیں وہ اس افود، اس ڈریس کی پاکٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو خدا سے مشورہ لینا ہوتا، اگر کسی بہت اہم معاملے پہ خدا کی رائے لینی ہوتی، تو کلام میں لکھا ہے وہ سردار کاہن کے پاس جاتے، اور سردار کاہن اریم اور تمیم کو لے کے خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا، اور اس طرح سے وہ خدا کی مرضی کو معلوم کرتے۔ اور کلام میں لکھا ہے یہاں پہ اس چیپٹر کے اندر کہ جب داؤد اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ کس طرح سے کیا جائے، تو اس نے ابیاتر کو بلایا، اور اس نے خداوند کے حضور میں گیا۔ جی یہ آیت 9ویں آیت میں دیکھ رہا ہوں، 9ویں آیت جو ہے، اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو یہاں پہ کلام میں لکھا ہے، اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا افود یہاں لے آ۔ اس نے کہا کہ افود جو ڈریس ہے جس میں اریم اور تمیم ہے، ان کو لے کے میرے پاس آ۔ اور داؤد نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندے نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل قیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ داؤد نے خدا سے پوچھا، اور یہاں پہ اگر آپ آگے پڑھیں تو آپ بہن نے بھی پڑھا تھا، آپ کو پتا ہوگا، اور اس نے پوچھا اے خدا، اے مالک بادشاہ، کیا قیلا کے لوگ مجھے ساؤل کے ہاتھ میں حوالے کر دیں گے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے 2 سوال یہاں بھی پوچھے جیسے پہلے پوچھے تھے۔ اس نے خدا سے پہلا سوال پوچھا، کیا ساؤل میرے پیچھے قیلا کو آئے گا تاکہ مجھے پکڑ کے مار ڈالے؟ خدا نے کہا ہاں وہ آئے گا۔ اور پھر اس نے دوسرا سوال کیا جو بڑا پینفل تھا، اس نے کہا کیا قیلا کے لوگ مجھے حوالے کر دیں گے؟ وہ لوگ جن کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو میں نے فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دی ہے، ابھی ان کو بچایا ہے، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی وہ آزاد ہوئے ہیں، ورنہ فلسطینیوں کے ہاتھوں وہ مار دیے جاتے۔ کیا یہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں گے؟ کیا یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ لوگ مجھے ساؤل کے
کے ہاتھ میں حوالے کر دیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے داؤد کو کہا کہ جب ساؤل آئے گا تو کیلا کے لوگ تجھے ساؤل کے حوالے کر دیں گے۔ اور جب خدا نے یہ بات کہی تو میں اور آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ داؤد کتنا رنجیدہ ہوا ہوگا، وہ کس قدر افسردہ ہوا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو اس نے اپنی جان کا خطرہ مول لے کے بچایا ہے، وہ لوگ اسے ساؤل کے ہاتھ میں قتل ہونے کے لیے حوالے کر دیں گے۔ وہ لوگ جن کو اس نے مرنے سے بچایا ہے، وہ لوگ اسے مرنے کے لیے حوالے کر دیں گے۔ وہ ریزسٹ نہیں کریں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ He just left کیلا۔ اس نے صرف کیلا کو چھوڑ دیا اور وہ کیلا سے باہر نکل آیا۔ اور جب وہ باہر نکل آیا، کیونکہ اس کو خدا کی مرضی معلوم ہو چکی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو خدا کی مرضی جاننی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور میں جانا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے افود کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نے خدا کی مرضی جو ریم اور تمیم پتھر ہے، آج ہمارے پاس خدا کی مرضی جاننے کے لیے کون سا افود ہے؟ آج ہمارے پاس یہ بائبل مقدس افود ہے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر مجھے اور آپ کو خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اگر مجھے اور آپ کو خدا کی مرضی اپنی زندگی اور اس کے معاملات کے لیے سمجھنی ہے، تو ہمارے پاس بائبل مقدس ہے۔ کیا میں اور آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ بائبل مقدس کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو ڈیلی پڑھنے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیزو، ابلیس آپ کو روکے گا، دنیا آپ کو روکے گی، آپ کا اپنا جسم آپ کو روکے گا، آپ کی اپنی سوچیں اور خیال آپ کو روکیں گے، لیکن آپ نے ان کی نہیں سننی۔ آپ نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، آپ نے ان کو زیر کرنا ہے۔ یہ جسم جو ہے اور یہ دنیا جو ہے اور میری اور آپ کی سوچیں جو ہیں، یہ وہ فلسطی ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ ہم نے ان کو شکست دینی ہے اور خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، اس نے چھوڑ دیا کیلا کو، اور وہ زیف جو ہے ایک بیابان ہے، وہ وہاں پہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہ گیا، اسی بک میں اسی چیپٹر کے اندر، تو 19 اگر آیت کو اگر آپ پڑھیں 19 ورس میں تو لکھا ہے تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے۔ وہ زیف جو ہے وہاں پہ زیف میں آ گیا، اور جب وہ زیف میں آیا ہے تو وہ سوچتا ہوگا کہ شاید میں یہاں محفوظ رہوں گا، شاید مجھے یہاں پہ حفاظت مل جائے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ زیف کے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ چپ رہتے یا وہ اگنور کرتے اس بات کو کہ داؤد وہاں پہ ہے، اس کے برعکس وہ ساؤل کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن کے کلوں میں دشت کے جنوب میں چھپا نہیں ہے؟ انہوں نے ساؤل کو بتایا اور ساؤل کو جا کے اطلاع دی، اور جب داؤد کو پتہ چل گیا کہ زیف کے لوگوں نے ساؤل کو مخبری کی ہے، ساؤل کو میرے متعلق بتایا ہے، یہ جانتے ہیں ساؤل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے وہ جانتے تھے داؤد جو ہے وہ بے گناہ ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اپنی اس دور میں جب وہ اسرائیل سے اور ساؤل سے بھاگا ہوا ہے، وہ جہاں بھی اسے پتہ چلتا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، وہ دشمن پہ غالب آتا اور اسرائیلیوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئے چند ایک لوگ، اور انہوں نے ساؤل کو بتایا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ زیف کے لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ دعا کی۔ ایز یوزول، حسب معمول وہ دعا میں چلا گیا۔ اس کی دعا کو آپ 54 زبور میں پڑھ سکتے ہیں۔
وہاں پہ 54 زبور کا ہیڈنگ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی اس وقت کی دعا ہے جب اس کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے مجھے ساؤل کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ 54 زبور میں جاتے ہیں تو 54 زبور کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ہیڈنگ ہی یہ ہے، اس کو ہیڈنگ کو پڑھ کے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے 54 زبور میں میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل اس وقت کا جب زیفون نے جا کر، یہ کوئی نام ہوگا اس شخص کا یا اس بندے کا جس نے غالباً بتایا ہوگا، جا کر ساؤل سے کہا کیا داؤد ہمارے ہاتھ چھپا ہوا نہیں؟ اور جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دعا کرنی شروع کی، اور وہ دعا جو ہے آپ اس کو 54 زبور میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس 54 زبور میں اس نے جب دعا کی تو اس نے کہا اے خدا اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اس نے لوگوں کے بارے میں جو ہے خاص بات کہی۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اس نے لوگوں کو بیگانہ کہا، اس نے لوگوں کو کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا، یہ کس شخصیت کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے چیزوں کو جو ہے وہ ناپتے اور تولتے ہیں، کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے صرف اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ساؤل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور بے وجہ قتل کرنا چاہتا ہے، انہوں نے ساؤل کو جا کے تو بتا دیا ہے۔ وہ چپ نہیں رہے، خاموش، یہ بیگانے لوگ ہیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ اور وہ خدا کے حضور میں چلا جاتا اور خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے۔ اور 7ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ چلا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس کے دعا کی کامیابی کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں دعا کی کہ خداوند تو مجھے چھڑائے گا، اس نے یہ دعا نہیں کہ خداوند تو مجھے خلاصی بخشے گا، بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے، یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ خداوند تو نے مجھے چھڑایا ہے، تو نے مجھے چھڑا لیا ہے اس مصیبت سے جو آنے والی ہے۔ اگر ساؤل آتا ہے، اگر ساؤل حملہ کرتا ہے تو خداوند میں آلریڈی اس سے بچ چکا۔ یہ فیتھ ہے جس کو ایمانداروں کو، اور وہ کب آتا ہے؟ جب ہر معاملے کے لیے ہم دعا میں جاتے ہیں، ہر معاملے کے لیے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کیلا کے لوگوں سے شکایت نہیں، کچھ نہیں لکھا ایسا۔ وہ تو ایسا شخص ہے ساؤل جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو بھی مارنا نہیں چاہتا۔ اگلے چیپٹر میں اگلی دفعہ جب ہم بیٹھیں گے تو اس کو سیکھیں گے۔ میں اور آپ کیسے ایماندار ہیں، میں اور آپ کس قسم کے مسیحی ہیں، ہماری زندگی میں خدا کا کیا کام ہے؟ کیا ہم ہر معاملے کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ معاملات کے لیے ہم ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہم اپنے طور پر ان کو ٹریٹ اور ڈیل کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے، کر تو سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں آپ ہو سکتے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی چیزوں میں آپ روحانی اور بہت سی اور طرح سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل آ گیا، اور جب ساؤل آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے ایک طرف داؤد اور اس کے ساتھی چل رہے تھے، اور اب وہ 600 تعداد ان کی ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ساؤل اور اس کے سپاہی ہیں۔ ایک طرف داؤد اور اس کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ساؤل اور اس کے سپاہی چل رہے ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 3000 ٹرینڈ سپاہی، اپنے جو فوجی سامان کے ساتھ لیس ہیں وہ۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس پہاڑ کے ارد گرد یہ والا سین معاملہ چل رہا ہے۔ اور کلام میں یہاں پہ اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے 26 آیت کے اندر، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف، 26 ورس کے اندر، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف
اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے۔ ایک طرف داؤد ہے، ایک طرف ساؤل ہے، اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا، جیسے وہ پہاڑ ختم ہونا تھا انہوں نے آپس میں ٹکرانا تھا اور داؤد نے پکڑے جانا تھا۔ داؤد کے اور موت کے درمیان تھوڑا وقت، ایک دو قدم کہہ لیں، چند گز میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور داؤد نہیں جانتا کہ اس طرح سے جب وہ چل رہا ہے تو دوسری طرف سے جو ہے وہ ساؤل بھی اپنی فوج لے کے آ رہا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ساؤل بھی ادھر ہی جنگل میں یا پہاڑوں میں پھر رہا ہے اور کبھی بھی اس سے ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی کیمرے نہیں تھے آج کی طرح، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی آج کی طرح، اور کلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا تھا، اور اس کے درمیان میں کس نے مداخلت کی؟ خدا نے مداخلت کی۔ ایک تو خدا ان کے درمیان پہاڑ کو لے آئے، ڈائریکٹ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، خدا اس پہاڑ کو لے آیا اور اس پہاڑ نے ساؤل کو اور داؤد کو جدا جدا رکھا تاکہ داؤد بچا لیا جائے، تاکہ داؤد محفوظ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جب ساؤل حملہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جب دشمن حملہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جب حالات ہمیں آ کے حملہ کرتے ہیں، تو خدا پہاڑوں کو درمیان میں لے آتا ہے۔ بعض کا تو پہاڑ ہمیں کرش کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بعض کا تو وہی پہاڑ ہمیں بچانے کے لیے خدا ہمارے اور اس موت کے درمیان میں لے آتا ہے، اور ہمیں اس پہاڑ سے خدا کی طرف سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اور یہ پہاڑ جو ہے اس کو داؤد نے یادگار پہاڑ بنا دیا، کیونکہ اس نے اس کا نام رکھ دیا کہ اس پہاڑ کا نام سلا ہم خلقوت اس کا نام رکھا، جس کا مطلب ہے بچانے والا پہاڑ۔ اس پہاڑ نے ہمیں بچایا ہے، خدا نے اس پہاڑ کو استعمال کیا ہے، خدا نے حالات کو استعمال کیا ہے، اور اس پہاڑ کے وسیلے سے میں بچایا گیا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ پہاڑ کے اگلی طرف یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے، آمنا سامنا ہو جاتا، داؤد پکڑا جاتا، اس سے پہلے ساؤل کے پاس خبر پہنچ گئی کہ فلسطینیوں نے ملک کے ایک حصے پہ حملہ کر دیا ہے، اور ساؤل وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک دم واپس پلٹ گیا۔ یاد رکھیے ہمارا خدا ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو کلام میں لکھا ہے کہ آگے بحر کلزم تھا اور فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کا جلال جو آگ کا ستون ہے وہ پہاڑ کی طرح ان کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا، اور خدا کے لوگ بچا لیے گئے، اور اس کے آگے جو سمندر ہے اس کو چیر دیا گیا تاکہ خدا کے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا اور جاننا ہے، جب بھی آپ خدا کے پاس آتے ہیں، جب بھی آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خدا آپ کے لیے پانیوں کو چیرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اپنی قدرت کو پہاڑ کی طرح درمیان میں جہاں پہ آپ کی اور موت کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے آ کے کھڑا کر دیتا، اور آپ کو فتح بلکہ فتح سے بڑھ کے غلبہ عطا کرتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، خداوند کا شکریہ ادا کیجئے۔ آج خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، آج کے دن تک زندگی بخشی ہے، آج کے دن تک تازگی بخشی ہے، اور آئندہ بھی خداوند اپنا رحم کرے گا۔ خداوند آسمان اور زمین کے مالک خدا، ان لمحوں میں ہم تیرے پاس آئے اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں منت کرتے ہیں، ہمیں لے چھو
اور اے خدا ہم ان پہاڑوں کو جو سلا ہم کلکوت کی طرح کے پہاڑ ہیں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ان کو لے آتا ہے درمیان میں، تاکہ اے خدا ہم سول اور دشمن سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اے خدا تیری حفاظت، تیری الہی پروٹیکشن ہمیں مل جاتی ہے۔ تیرا شکر اور تیری تمجید اور تیری ستائش ہو۔ اپنے لوگوں کو چھو کے برکت دے اور تیرا ہاتھ ان کی زندگی پر ٹھہرا رہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ مل کے کہیں گے، اسرائیل کی سلامتی ہو، آمین، آمین۔ Thank you very much and God bless you.